ترجمہ: لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے لیے تم پر کوئی حرج، ان تدخلوا، یہ کہ داخل ہو جاؤ، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ، جہاں رہائش نہیں، فیہا، اس میں، متاع لکم، نفع ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین، فرما دیجئے مومنین کے لیے، یغضوا من ابصارہم، پست رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنے ستر کی، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، خبردار، بما یصنعون، ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا اپنے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، کسی دوسرے کی ملاقات کے لیے جانے کا طریقہ، اور فیملی گھر میں جانے کا طریقہ، ان کے آداب پڑھے۔ پہلا ادب تھا کہ اجازت طلب کرو، دوسرا ادب تھا کہ سلام کرو۔ آج کی آیت میں اللہ وہ مقامات بتا رہے ہیں جن مقامات میں رہائش نہیں ہے، جیسے مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، رفاہی ادارے ہیں، ہسپتال ہیں۔ یہاں رہائش نہیں ہوتی تو یہاں پر بغیر اجازت کے بھی اللہ فرما رہے تم جا سکتے ہو، یہاں پر تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ مسجدیں ہیں، یہ ہر ایک کے لیے وقف ہے، اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، ہر کوئی آ جا سکتا ہے 24 گھنٹے۔ رفاہی ادارے ہیں، ہسپتال ہیں، جب چاہیں دوائی لینے کے لیے جا سکتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں، اجازت ہے، سب کے لیے عام ہے۔ ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، سب کے لیے اجازت ہے کہ وہاں جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ اللہ فرما رہے ہیں لیس علیکم جناح ان تدخلوا، کہ جہاں پر رہائش نہیں ہے، غیر مسکونۃ فیہا متاع، اس میں تمہارے لیے نفع ہے۔ مسجد میں آئیں گے تو نفع ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں، بچوں کو پڑھ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ خانقاہیں ہیں تو ذکر کرنے جا رہے ہیں، اسپتال ہے تو دوائی لینے جا رہے ہیں، یہ نفع ہیں۔ ایئرپورٹ ہے تو سفر پر جا رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہے سفر پر جا رہے ہیں، یا کسی کو چھوڑنے جا رہے ہیں یا لینے جا رہے ہیں کسی کو، تو اللہ فرما رہے ہیں ان جگہوں پہ کھلے عام اجازت ہوتی ہے اور اس میں تمہارے لیے نفع ہیں۔ تو نفع سارے کے سارے ہمارے سامنے ہیں کہ مسجد میں کیوں آتے ہیں، ریلوے اسٹیشن کیوں جاتے ہیں، ایئرپورٹ کیوں جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے نفع تو ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ فرمایا اس میں نفع ہیں، اس میں تم اگر بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تم بغیر اجازت کے بھی وہاں پر داخل ہو سکتے ہو۔ ہاں، لیکن ان اداروں کے اندر اگر بعض دفاتر یا بعض مخصوص کمرے ایسے بنائے کسی نے کہ وہاں پر شارع عام اجازت نہیں ہوتی، بغیر اجازت کے مثلا کسی کے دفتر میں یا مسجد ہے تو مسجد میں ایک کمرہ ہے جو امام صاحب کا ہے تو اس میں تم بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ ایسے ہی دفاتر ہیں، ہسپتالوں میں جو ڈاکٹر وغیرہ کے کمرے ہیں تو ان میں بغیر اجازت کے کھلے عام اجازت نہیں ہوتی کہ ہر کوئی ڈاکٹر کے کمرے میں گھس جائے، نہیں، وہاں پر اجازت لینی پڑے گی۔ ایسے ہی ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے تو جو دفتر ہیں ان کے دفتروں میں اجازت لے کے جانی ضروری ہوتی ہے، بغیر اجازت جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں پر اجازت لے کے جانا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی بغیر اجازت کے کمرے میں گھس گیا، کسی کے دفتر میں گھس گیا، کسی کی پرائیویسی میں گھس گیا تو یہ بھی بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونے والے کی طرح ہوگا اور برابر کا گنہگار ہوگا۔
تو جہاں پر سب کو شارعام اجازت نہیں ہوتی کھلے عام، وہاں پر اجازت لینا ضروری ہوگا ان جگہوں میں بھی، مسجدوں میں جیسے دفتر ہوتا ہے محتمم کا، مدارس کے اندر، یا اس کا کوئی مخصوص کمرہ ہے امام کا ہے، یا ہسپتالوں میں دفاتر ہیں ڈاکٹر وغیرہ کے، ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، ان میں دفتر ہے، تو ان میں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، باقاعدہ لکھا بھی ہوتا ہے بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے۔ اب اگر کوئی اندر جائے گا تو یہ گنہگار ہوگا، کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دی۔ پہلے اجازت لینی پڑے گی، پھر سلام کرنا پڑے گا، وہی طریقہ جو گھر میں داخل ہونے کا، اجازت لینی پڑے گی، پوچھنا پڑے گا، پھر جا کر تمہیں اجازت ملے پھر اندر جانے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، ورنہ برابر کے گنہگار ہوں گے اگر بغیر اجازت کے ان کمروں میں ان جگہوں میں چلے گئے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ سب جانتے ہیں۔ کوئی ایسے نہ سمجھے گھس گیا، کسی کو کیا پتا، اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ چیز چھپا لیتا ہوں، کسی کو کیا پتا ہے، بظاہر تو لوگوں سے چھپا کر تھوڑا سا نفع حاصل ہو جائے گا لیکن گناہ ہمیشہ رہ جائے گا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، گناہ ہمیشہ کا رہ گیا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہر وقت ہمارے اوپر نظر ہے اللہ کی، ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بصیر ذات ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر آن ہر گھڑی پوری دنیا کو اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ذرہ ذرہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ آداب ہیں، انہی کے تحت معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، ایسے ہی اگر کسی کو ٹیلی فون پر کال کرنی ہے تو اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ نمازی ہے، کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ مؤذن ہے، کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ اس کے سونے کا وقت ہے، تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس آدمی کو اس وقت میں کال کرنے بھی مناسب نہیں ہے۔ کسی کو پتہ ہے کہ فلانا جو ہے وہ نماز کا وقت ہے اور نمازی ہے، تو نماز کے اوقات میں اس کو کال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 بجے عصر کی نماز ہے، کسی کو پتہ ہے کہ امام صاحب کے نماز پڑھانے کا وقت ہے، اب امام کو نماز کے وقت میں کال کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، اس کا خود خیال رکھنا پڑے گا۔ ایسے کسی مقتدی کے بارے میں پتہ ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے، جماعت سے پڑھتا ہے، تو اس کو بھی ایسے وقت میں کال کرنا کہ جس وقت میں وہ نماز میں مصروف ہے، قرآن میں مصروف ہے، جائز نہیں ہے۔ جس کے بارے میں پتہ ہو، جس کے بارے میں نہیں پتہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جس کے بارے میں کنفرم ہے، پتہ ہے۔ ایسے ہی کسی سے کال پر لمبی بات کرنی ہے تو پہلے آپ کال جب ملائیں گے تو کال ملانے کے بعد فوراً کہہ دیں آپ کے پاس کچھ وقت ہے، میں آپ سے تھوڑی لمبی تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر اس کے پاس وقت ہوگا وہ آپ سے بات کر لے گا، ورنہ تھوڑا سا وقت دے دے گا کہ تھوڑی دیر بعد کر لینا۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تفصیلی مسئلہ ہے، کال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ سے تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرنی ہے، پہلے پوچھ لیا جائے کہ کال ملاتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، آپ سے کچھ بات کرنی تھی، تفصیلی وقت ہے؟ اگر وہ کہیں کہ ہے تو پھر کر لیجئے، اگر وہ کہ نہیں ہے تو پھر وہی حکم ہے جو کل پڑھا، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ پھر لوٹ جاؤ، پھر تمہیں برا بھی نہیں منانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے اس کی کسی میٹنگ کا ٹائم ہو، اس کی کسی دفتر کا وقت ہو سکتا ہے وہ جس جگہ بیٹھا ہے وہاں اس کو کال کرنے کی اجازت نہ ہو یا لمبی کال سننے کی اجازت نہ ہو، تو 100 مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے، تو اسی مسئلہ کے تحت لکھا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، پہلے تم اجازت لے لو کہ آپ سے لمبی بات کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ لکھا، اگر کسی کو اکثر کال کرنا ہو، اکثریت کال کرنی ہو کہ اکثر اس سے رابطہ رہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی باپ ہے یا ماں ہے، وہ بیٹی سے بات کرنا چاہتی ہے، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اب اکثر کال ملاتے رہتے ہیں، مثلا روزانہ ہی بات ہوتی ہے اکثر ماؤں کی، تو اس میں بھی پوچھ لیا جائے اگلے بندے سے جس سے کال پر بات کرنی ہے کہ بیٹی آپ کس وقت فری ہوتی ہیں،
ہم اس وقت آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کال کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم روزانہ اسی وقت پر کال کر لیا کریں۔ اب وہ بیٹی وقت دے دے گی کہ میں رات کے وقت فری ہوتی ہوں، دن کے وقت، شام کے وقت، صبح کے وقت، جس وقت وہ فارغ ہو اس وقت کال کرنی چاہیے۔ یہ بھی جس سے اکثر بات کرنی ہو تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ آپ سے روزانہ بات ہوتی ہے، آپ کوئی ایسا وقت دے دیں کہ میں آپ سے گفتگو کر لیا کروں۔ جس طرح اکثر علماء کرام نے 24 گھنٹوں میں جو بڑے علماء کرام ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا تو 1 گھنٹہ انہوں نے لوگوں کے لیے دیا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ کال کر سکتے ہیں، مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اکثر ہمارے علماء کرام نے دم کرنے کا وقت رکھا ہوتا ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان ہی آپ دم کروا سکیں گے، اس کے علاوہ دم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ اکثر پہلے پوچھ لیا جائے کس وقت فری ہوتے ہیں، آپ سے روزانہ بات ہو جائے، کس وقت آپ فری ہیں آپ سے دم کروانے آ جائیں، کس وقت فری ہوتے ہیں آپ دفتر سے باہر ہوں، آپ سے کام ہے، تنخواہ لینی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس سے پہلے۔ اب یہ آداب بتلائے جا رہے ہیں، یہ کوئی فرض اور واجب چیزیں نہیں ہیں، یہ آداب ہیں، سنت طریقے ہیں، اس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ آداب ہیں، اس سے معاشرہ پاک ہوگا، جیسے پہلی آیت میں نے بتلایا تھا، اور اللہ نے فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تمہارا ماحول اچھا بنے، تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے، پاک ہو جائے، جیسے صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ دوسرے نمبر پر مفسر قرآن ہے پوری دنیا کے، اتنے بڑے صحابی ہیں، جب بھی کسی سے ملاقات کرنی ہوتی تھی دروازہ کھٹکھٹا کے، پوری زندگی کبھی کسی کو نہیں بلایا، دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے جس سے ملاقات کرنی ہوتی کہ جب وہ باہر نکلیں گے پھر میں بات کر لوں گا، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہوں۔ پوری زندگی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ اپنے کام کی وجہ سے مجھے کام ہے میں دروازہ کھٹکھٹا دوں، نہیں، فرماتے مجھے کام ہوتا تھا یا تو مسجد نماز کے اوقات میں مسجد میں ملاقات ہو جاتی تھی، یا گھر کے باہر بیٹھ جاتا تھا کہ وہ کسی کام سے باہر آئیں گے تو ہم بات کر لیں گے۔ پوری دنیا کے دوسرے نمبر پر کہ یہ ادب تھا، قرآن پر عمل کیا 100%، عین اب ادب ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مصروف ہوں اور وہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں وہ ڈسٹرب ہو جائے، اس کو پریشانی ہو، ٹینشن ہو، سویا پڑا ہو، تو فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی کسی کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ تو یہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے احکام بتلائے گئے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا مومن مردوں کو اے نبی فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نیچا رکھو۔ صاف ظاہر ہے ہر مرد جو ہے باہر جاتا ہے سڑکوں پہ پھرنے کے لیے، تجارت کے لیے باہر جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچا کر کے چلیں تاکہ کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے، یا کسی بڑی کوٹھیوں پر بنگلوں پر نظر پڑ کے دل میں للچائی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے نگاہوں کو نیچا کر کے چلیں، یہ حکم ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر جب کسی غیر محرم پر پڑے وہ معاف ہے، پھر فوراً جھکا کر نیچے کر لو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جریر پہلی نظر جب آپ دیکھو کسی غیر محرم پر تو فوراً اس طرف سے نگاہ پھیر لو، فوراً اس طرف سے نگاہ پھیر لو، اگر تم نے نگاہ کو جمائے رکھا تو پھر تم مجرم بن جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اگر وہ عورت کا بھی یہی جذبہ ہے کہ یہ مرد مجھے دیکھے تو اس پر تو اللہ کی پھٹکار ہے۔ اگر کسی عورت کے دل میں یہ آ گیا کسی لڑکی کے یہ مجھے دیکھتا رہے کوئی بات نہیں، تو اللہ خدا کی اس پر پھٹکار پڑے گی، وہ ذلیل ہو جائے گی۔ اور ایسے اس مرد پر لعنت فرمائی جو کسی غیر محرم کو دیکھے، اس لیے فرمایا اے مردو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی غیر محرم کے اوپر پہلی نظر پڑتے ہی اپنی نظر کو پھیر لے یا نیچے کر لے، اللہ پاک اس کے دل میں ایسا
قلب اور ایسا نور ڈالیں گے کہ اس کو کوئی بھی نیکی کرے گا وہ اس کی حلاوت محسوس کرے گا. حلاوت ہے کہ نماز پڑھنے جاتا ہے اس کو مزہ آئے گا, یہ کہے گا کہ میں پڑھتا ہی رہوں. قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل کرے گا میں پڑھتا ہی رہوں. جیسے صحابہ کا ایمان تھا, نماز پڑھتے ہی رہتے تھے. ہم 2 پڑھ کے تھک جاتے ہیں, فرض پڑھ کے تھک جاتے ہیں, مسجد سے بھاگتے ہیں, تو صحابہ تو کھڑے رہتے تھے پوری رات, تو حلاوت محسوس ہوتی تھی. فرمایا اللہ کے نبی نے جو غیر محرم پر نظر نہ ڈالے یا نظر پڑ گئی اچانک تو پھیر لے نظر کو, اللہ اس کے دل میں ایمان کی اور نیکی کی حلاوت پیدا کر دیں گے کہ اس کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا. جس طرح کھانے میں مزہ آتا ہے, نئے سے نئے کھانے میں مزہ, ایسے ہی نماز پڑھنے میں, قرآن, ذکر, اذکار, ان چیزوں میں مسجد میں مزہ آنے لگے گا. تو فرمایا یہ نگاہ کو نیچی رکھنے کا اللہ دنیا ہی میں انعام عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی نگاہ کو نیچا رکھ لے کل کو اس کی بیٹی کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آج کسی کی بیٹی کا پردہ کرو گے, کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھو گے گندی نگاہوں سے, کل آپ کی بیٹی کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا. یہ بھی انعام دیں گے اللہ. آج کسی کو بیٹی کو دیکھیں گے تو کل ہماری بیٹی کو دیکھا جائے گا. دوسرا فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اے مردو, اے مومن مردو, اپنے فرجوں کی حفاظت کرو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جس طرح میں نے پہلے بتلایا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مجھے 2 ٹانگوں کے درمیان کی حفاظت کا وعدہ دے دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ حکم ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, یہ امانت ہے بیوی کے لیے. اگر ہم امانت میں خیانت کریں گے تو خیانت کا گناہ علیحدہ ہے, اور ویسے کبیرہ گناہ ہے, اور ویسے کتنے سخت وعیدیں آپ نے پچھلے رکوع میں سنی ہے. زنا کی کتنی سخت وعیدیں اللہ کے نبی نے, اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائی, اور سزائیں کتنی سخت ہیں. تو یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ معاشرہ پاک ہو جائے, ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہو جائے. کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے زنا قرض ہے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے ساتھ زنا ہو جائے, پھر وہ کرتا رہے. اگر کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو کوئی نہ دیکھے, تو ہم بھی کسی کے بیٹے بیٹی کو نہ دیکھیں, پھر ہے مزہ. اگر اپنی بیٹی کو کسی نے چھیڑ دیا, پھر اس کا پارا ہائی ہو گیا, اور روزانہ جو ہے دوسروں کی بیٹیوں کو چھیڑتا ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو فرمایا کہ کسی کے بیٹی کو دیکھ کے کہو یہ بھی میری بہن جا رہی ہے, یہ بھی میری بیٹی جا رہی ہے. آج کسی کی بہن بیٹی کی عزت کریں گے, کل ہماری بہن بیٹی کی بھی عزت ہوگی. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, تو اے نوجوانوں, اے مردوں, اے مومن مردوں, اپنی شرمگاہوں کی, اپنے سطر کی حفاظت کرو. صرف ایک ہی راستہ حلال کا ہے, اور جو 18ویں سپارے پہلے صفحے میں بتلایا ہے وہ بیوی کا راستہ ہے. شادی کے بعد, نکاح کے بعد وہ حلال راستہ ہے. اس کے علاوہ ایک باندی کا راستہ تھا جو آج کل ہے نہیں. باقی تمام کے تمام راستے غیر محرم کے ساتھ ہیں, یا کسی مرد کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ, یہ سارے کے سارے ناجائز اور حرام کے راستے ہیں خواہش پوری کرنے کے. ذالک ازکیٰ لہم, اللہ فرما رہے ہیں اے مومن مردو, اگر تم نے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا, شرمگاہوں کی حفاظت کر لی, تو یہ تمہارے معاشرے کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا, اور تمہارے لیے یہ پاکیزگی کا ماحول بنے گا. پاک رہو گے, پاک. ان اللہ خبیر, باقی اللہ فرما رہے ہیں کوئی چھپ کر کرتا ہے, صاف ظاہر ہے زنا چھپ کر کیا جاتا ہے, کوئی سب کے سامنے نہیں کرتا. اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو نا یہ سب میں جانتا ہوں, چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا, 2 اکیلے ہو, لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. مجھ سے تم بے خبر نہیں ہو, میں باخبردار ہوں, خبیر ہوں, میں ہر چیز کو جانتا ہوں, تمہارے ایک ایک عمل, ایک ایک سیکنڈ کی زندگی کو جانتا ہوں جو تم دنیا میں کر رہے ہو. اس لیے ہر گھڑی دل میں یہ خیال ہو اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ ویڈیو بنا رہے ہیں, اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے پیارے اللہ ہماری حفاظت اور مدد فرما, ہمیں نیک بنا, گناہوں سے ہمیں بچا, نیکی پر چلا, گناہوں سے بچا, نیکی پر چلا. ہماری مدد فرما, غیب سے ہماری مدد فرما, ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال,
لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا، اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا۔ اے اللہ موت تک کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہماری تمام ضروریات تو جانتا ہے ہمیں کیا کیا ضرورت ہے، تو اپنے خزانوں سے پوری فرما، غیب کے خزانوں سے پوری فرما، ہماری خاص مدد فرما، ہماری خاص مدد فرما۔ یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں اے اللہ پاک ان سب کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ایمان کی، قرآن کی، نماز کی حلاوت پیدا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم اجمعین برحمتہ۔